बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन मोमिनात जहाँ जहाँ भी आवाज़ पहुँच रही है, आपकी खिदमत में आपकी मेज़बान इफ्तिखार मेहदी रिजवी का सलाम। से नहजुल बलागा जो कि हर इतवार को दिन के 1 बजे कनाडा के टाइम के मुताबिक और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 11 बजे रात को, हिंदुस्तान के टाइम के मुताबिक 11:30 बजे रात को, इसी तरह से दीगर ममालिक में ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर किया जा रहा है। और ये प्रोग्राम कायम टीवी पर बराह रास्त आप इसमें शामिल हो सकते हैं और इस प्रोग्राम में शामिल होकर सवाब हासिल कर सकते हैं। मैं बताता चलूँ कि ये दर्स नहजुल बलागा के सिलसिले का दर्स या प्रोग्राम दर्स नहजुल बलागा ग्रुप की जानिब से ये मुनक्किद किया जाता है और इसके ज़ाहिर के करने वाली और इसको लेकर चलने वाली जो हमारी बहन अनम नकवी साहिबा इसके लिए बहुत मेहनत करती हैं, तगदो करती हैं, इस प्रोग्राम को वही ऑर्गेनाइज करती हैं और गुज़िश्ता साल से वो इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं। ये दर्स नहजुल बलागा ग्रुप, इस प्रोग्राम में हमारे साथ क़िबला काबा मोहतरम जनाब सुल्तान खिताबत मौलाना इमाम हैदर ज़ैदी साहब दर्स देते हैं नहजुल बलागा पे। ज़ाहिर है कि नहजुल बलागा एक मौला कायनात मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के खुतबात पर मुश्तमिल एक ऐसे राज हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में इस पर तहकीकात हुई और दुनिया भर की मुख्तलिफ लाइब्रेरी में आपको नहजुल बलागा पर तहकीकात मिलेंगी। क़िबला तारीख के हवाले से इस नहजुल बलागा के औराक़ को खोलते हैं और हम तक दीन और शरई मामलात को लेकर चलते हुए तारीख की राह में तमाम मामलात हमें बताते हैं कि मौला कायनात ने किस खुतबे में क्या बयान फरमाया। जिस तरह से पिछली मरतबा खुतबा नंबर 86 जो कि तसलसल के साथ क़िबला ने कहा था कि आज यानी आज की तारीख में भी वो तसलसल के साथ उसी खुतबे को क़िबला लेकर चलेंगे, उसी पर दर्स होगा आज। और ये अयाम फातिमा के नाम से मंसूब है जो जुल्म सितम अहले बैत पर हुए हैं। उसमें बीबी दुख्तर रसूल सिद्दीक़ा ताहिरा जनाब सैयद सल्लल्लाहु अलैहि पर जिस तरह से जुल्म सितम हुए तारीख में कहीं नहीं मिलते। लोग अपने नबी की औलादों की बहुत कद्र मंजिलत करते हैं, लेकिन अजीब मुसलमान थे कि जिन्होंने रसूल की बेटी को इस तरह से शहीद किया। ज़ूम को म्यूट कर ले, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आज का ये दर्स के साथ साथ एक मजलिसी कैफियत में भी रहेगा और क़िबला के दर्स नहजुल बलागा, उसके बाद से दो नोहे होंगे। इसमें नोहे के बाद से अगर कोई सवालात करना चाहते हैं आप शरई तो वो सवाल आप कर सकते हैं। उसके बाद से दुआ क़िबला करवाएंगे, फिर ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचेगा। फिर बताता चलूँ कि दर्स नहजुल बलागा की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और कायम टीवी पर यह बराह रास्त नशर किया जा रहा है। क्योंकि आज बीबी की शहादत है, शहादत की तवारीख चल रही हैं, अय्याम फातिमा है। इब्तिदा में मैं चंद बीबी के मसाइब के हवाले से कुछ अशार पेश कर रहा हूँ। क़िबला का भी हुक्म था और दर्स नहजुल बलागा ग्रुप के मेरी बहन अनम नकवी साहिबा का भी हुक्म था, तो मैं पेश कर रहा हूँ। चंद अशार पेश करूँगा ताकि नहजुल बलागा का ये दर्स अपने वक्त पर इख्तिताम को पहुँचे। सदमे उठा रही हूँ मैं बाबा तुम्हारे बाद, सदमे उठा रही हूँ मैं बाबा तुम्हारे बाद, दरबार जा रही हूँ मैं, दरबार जा रही हूँ मैं बाबा
صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بار بابا یہ فاطمہ پہ مصیبت کا وقت ہے یہ مرحلہ کٹھن ہے قیامت کا وقت ہے خطبہ سنا رہی ہوں میں خطبہ سنا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد کوئی مجھے بتائے کہ کیا تھا میرا قصور صدمہ یہ ہے کہ شہر کی آبادیوں سے دور آنسو بہا رہی ہوں میں آنسو بہا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد بابا تمہارے بعد یہ مجھ پر ستم ہوا محسن میرا شہید ہوا مصیبت یہ اٹھا رہی ہوں میں یہ غم اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد اور بابا غریب بیٹی کی غربت تو دیکھ لو امت نے حق نہیں دیا بنت رسول کو یہ اجر پا رہی ہوں میں یہ اجر پا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد مولانا اکرام جس طرح سے بیان کیا جزاک اللہ سلامت رہیں درس نہج البلاغہ مولا کائنات مشکل کشا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نہج البلاغہ سے اقتباس ہے محفوظ کیا گیا ہے اور یہ درس قبلہ کا محترم سلطان خطاب مولانا اس پہ خطاب فرمائیں گے. ہمارے سامنے امام حیدر زیدی صاحب موجود ہیں, وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں. مصائب کے چند اشعار آپ نے سنے, میں قبلہ کی طرف چلتا ہوں تاکہ وہ درس کو شروع کر سکیں.
अस्सलाम वालेकुम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। सबसे पहले अपने काबिल एहतराम अपने बिरादर अजीज बेहतरीन नौहा खान और GTA के मशहूर व मारूफ शख्सियत जनाब इफ्तिखार साहब की खिदमत में और तमाम जो हाजरीन हैं, कायम TV के तमाम कारकुनान हैं और इस प्रोग्राम की जो बुनियाद गुजार हैं अनम नकवी साहिबा, उनकी भी खिदमत में, सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और इसके साथ साथ ताज़ियत पेश करते हैं शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमाना शहादत पर कि अल्लाह ताला शहज़ादी के मारिफत में इजाफ़ा फरमाए और उनकी इताअत में और उनके रहम व करम से हमें महरूम न फरमाए, इंशाअल्लाह दुनिया में भी और दुनिया के बाद आखिरत में भी। आज चूँकि गम अंदों की तारीख़ है, लेकिन जो ये खुतबा है जिसका मैंने तज़किरा पिछली बार भी किया था, 86 नंबर खुतबा है नहजुल बलागा का, और इस खुतबे में हकीकत माने मैंने पहले भी कहा था और आज भी बात कहता हूँ कि मौलाए कायनात जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें दर्द है, कहीं न कहीं वो तकलीफ जाहिर हो रही है जो मौलाए कायनात को दी गई या मौलाए कायनात के ज़माने में जिस तरह का माहौल बना था। आज मौलाए कायनात ने दो तरीके के लोगों का तज़किरा इस खुतबे में किया है। एक वो लोग जो मौला की निगाह में अच्छे हैं। देखिए, आज बात ये करनी है कि अपनी निगाह में अच्छा होना या लोगों की निगाह में अच्छा होना और है, और मौला की निगाह में अच्छा होना और है। कौन मौलाए कायनात की निगाह में अच्छा है? इसलिए कि हमें दुनिया में कुछ भी कर लें अच्छे बनने के लिए कि हम बहुत अच्छे बन जाएं, वो हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखता है। चूँकि हमें उनके पास जाना है मरने के बाद, मौत के बाद सबसे पहले जिस ज़ात मुबारक से मुलाकात होनी है, जिस शख्सियत से मुलाकात होनी है, वो है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। लिहाजा जिनको वो अच्छा कह रहे हैं, जिनके बारे में करें कि ये लोग अच्छे लोग हैं, तो समझिए कि वही अच्छे लोग हैं। और खुदा न खास्ता हम उस फहरिस्त में नहीं आते हैं या हम उससे दूर हैं, तो मौत से पहले हम कोशिश कर लें कि वैसे बन जाएं जैसे मौलाए कायनात चाहते हैं। जो भी आज हम जुमले आपके सामने पढ़ेंगे, ये मेरा जुमला नहीं है, मैं किसी की नसीहत नहीं कर सकता हूँ, मैं खुद अपनी हिदायत और इस्लाह कर लूँ बड़ी बात है। लेकिन हकीकत हाल यही है जो मौलाए कायनात ने फरमाया है कि जो मौला की निगाह में बेहतरीन होगा उसे मौलाए कायनात नवाजेंगे भी और उसके शफाअत भी कराएंगे। जो नहीं है उसे चाहिए कि वो अपनी इस्लाह कर ले और अपने को सुधार ले जैसा मौलाए कायनात चाहते हैं कि वो उसको मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाते हैं पीछे से जो है बताते हुए कि हमें क्या करना चाहिए, पिछले खुतबे में आप हजरात उसको देख भी सकते हैं। आगे इशारा करते हैं इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो। यहाँ पे अल्लाह के बंदों से मुराद मोमिनीन भी हैं और तमाम मुसलमान भी हैं, सब कोई है। इन्ना अनसहन्नास नफ्सही अतवहुम लिरब्बिही, तुम्हारे दरमियान में मेरी निगाह में, मौला फरमाते मेरी निगाह में सबसे बेहतरीन शख्स लोगों में वही है, बेहतरीन शख्स। अनसहा नसहा से आया, यानी नसीहत पा जाने वाला, बेहतरीन शख्स, काबिल एतबार शख्स कौन है? लिनफ्सिही अतवाहुम लिरब्बिही, यानी जिस शख्स ने अपने रब की इताअत की, उसने अपने नफ्स की इस्लाह की। सबसे अपने नफ्स का सबसे सच्चा मुखलिस वही है जो परवरदिगार का नफ्स, जिसका नफ्स नसिया शुदा है, जिसका नफ्स पाक हो गया है। नफ्स से मुराद यहाँ पे बुरी बातों को सोचना, नेगेटिविटी होना, नेगेटिव होना, गलत बातों का सोचना, जो बुराइयां हैं इंसान के दिलो दिमाग में, शैतानत जो चीज भरी होती हैं दुनिया भर की, उसकी बात हो रही कि ये इससे पाक होना चाहिए। मौला फरमाते हैं बेहतरीन शख्स वो है जो अपने नफ्स की नसीहत कर ले।
अपने नफ्स की नसीहत कर ले, और अतवाहुम रब्बिल रब्बि, ताकि वो अपने रब की इताअत कर सके। यानी जहां पे क्लियर कट मौलाए कायनात ने बात कह दी है, अब हमें चाहिए कि हम अपने बिस्तर पे लेट के, हम अपने अकेले में तन्हाई में ये देखें कि हमारा नफ्स की नसीहत हुई है कि नहीं, हमारे नफ्स को खुद को नसीहत करें। कोई किसी की नसीहत नहीं कर सकता है। अनसहा नफ्स हो, यानी अपने नफ्स की नसीहत करें कि मैंने क्या गलत किया है, मैंने क्या बुरा किया है, मैंने ये सही किया कि नहीं किया, मैंने वो सही किया कि नहीं किया। तो मौला फरमाते हैं कि जो ये काम करेगा वो बेहतरीन इंसान है। जो इसलिए बेहतरीन इंसान है कि ये नफ्स जो है, जब आप इसकी इस्लाह करेंगे, इसकी नसीहत करेंगे, तो क्या करेगा, आपको आपके रब की तरफ ले जाएगा, इताअत की तरफ ले जाएगा। लिहाजा माशरे में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो अल्लाह की इताअत करता है, अल्लाह से करीब है, और उससे कोई बुराई सरसद नहीं होती है, भले वो गोशा नशीर है, भले वो गरीब हो, फकीर हो, उसकी कोई वैल्यू ज़ाहिरी तौर से दुनिया में न मानी जाए, लेकिन अमीर अल मोमिनीन की निगाह में उसकी वैल्यू बहुत है। लिहाजा हमें ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए जो इस तरह के लोग हों, जो अपने नफ्स की इस्लाह कर चुके हों, जो अल्लाह रसूल की बात करते हों। जब भी आप उनके पास बैठें तो आपको अल्लाह की तरफ ले जाएं, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें, अहले बैत की मोहब्बत पैदा करें, आपको नेगेटिविटी से निकालें, आपको बचाएं। इस तरह के लोग से जब आप दोस्ती करेंगे तो बहुत अच्छी जिंदगी आपकी गुजर जाएगी। फिर फरमाया, वइन्न अगश्शहुम लिनफ्सिही आसाहुम लिरब्बिही, वो लोग जो अपने नफ्स को धोखा देते हैं, यानी वो जानते हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूं, वो जानते हैं कि जो मैं कर रहा हूं ये गलत कर रहा हूं, वो खुद जानते हैं, उनका ज़मीर कह रहा होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उनका ज़मीर कह रहा होता है कि मैं बिला वजह किसी से दुश्मनी कर रहा हूँ, उनका ज़मीर कह रहा होता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, जो मैं बात कह रहा हूँ, जो इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, जो इत्तेहाम लगा रहा हूँ, इसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हम यूं ही कह रहे हैं। हम बस क्यों कह रहे हैं, ताकि लोगों में मेरा नाम हो, ताकि लोग मुझे अच्छा कहें, ताकि ले भाई क्या बात है, इसके पास बड़ी नॉलेज है। मौला फरमाते हैं वो शख्स अपने नफ्स को धोखा दे रहा है जो इस तरह का है, आसाहुम लिरब्बिही, जब धोखा दे रहा है तो अपने रब की गुनाह कर रहा है, रब का खयानतकार है। लिहाजा ऐसे लोगों से आप बचें, ऐसे लोगों से बचें जो आपको रब से दूर कर रहा हो, जो रब से खयानत कर रहा हो, जो रब की तरफ आपको, मतलब आपको दूर कर रहा हो, दुनिया के कामों में, दुनिया के फितनों में, दुनिया के फसाद में आपको मुलविस कर रहा हो। लिहाजा अजीज़ान मोहतरम, अगर आपको आज के माशरे में रहना है, ये देखें, ये बात क्यों कर रहे थे, ये बात इसलिए कर रहे थे कि जब ये नहजुल बलागा का खुतबा दे रहे थे मौलाए कायनात, जब ये बात कर रहे थे, उस वक्त क्या हलचल थी दुनिया में। सकीफा से लेके और जंगे नहरवान तक का वाक़या अपने जहन में रखें, किस तरह से मौलाए कायनात के ऊपर जुल्म हुआ है, किस तरह से धोखा दिया गया है, किस तरह से ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे जुल्म हुआ है। उसकी तरफ भी इशारा है आज जो तारीख है, कि उनको मालूम था कि हजरत अबू बकर की खिलाफत जो है वो किसी तरह से सही नहीं है। उन्हें मालूम था कि हजरत उमर ने ये काम किया है, शहजादी के दरवाजे पर आग लकड़ियां लेकर आए थे। उन्हें मालूम है कि तलहा जुबैर का क्या किरदार था, उन्हें मालूम है कि और लोगों का क्या, लेकिन उसके बावजूद उनको तस्लीम करना, उसके बावजूद उनकी तरफ झुकना, ये नफ्स को धोखा देना था। वरना ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे हाथ उड़ जाए किसी का और मदीना बोले नहीं, मदीना खामोश रहे, उसकी तरफ भी शायद इशारा है कि लोग अपने नफ्स को या हजरत अली को धोखा नहीं दे रहे, बीबी ज़हरा को धोखा नहीं दे रहे थे, ये अपने नफ्स को धोखा दे रहे थे, ये अपने को धोखा दे रहे थे। इसलिए कि क्या बिगड़ा, अली का नाम आज भी है, आज भी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का चर्चा पूरी कायनात में रहेगा। लिहाजा अजीज़ान मोहतरम, मोमिनीन मोमिनात, बहुत केयरफुल रहें, मर के जाना है, उन्हीं का साथ दें जो हक परस्त हैं, उन्हीं का साथ दें जो अल्लाह की तरफ ले आ रहे हैं। वरना मौला कहना शायद इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और आगे भी जुमला आता है, तो अपने नफ्स को धोखा न दें,
اپنے نفس کو دھوکہ دینے والا مولا کائنات کی نگاہ میں بدترین شخص ہے، بدترین لوگ ہیں جو اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ والمغبون من غبن نفسه، اور اس کے بعد فرمایا مغبون کے معنی ہوتے ہیں غبن، اسی سے غبن آیا ہے۔ غبن کے معنی آپ کو معلوم ہے کہ دھوکے سے کسی چیز کا اٹھا لینا، دھوکہ دینا۔ تو کہہ رہے مغبون وہ دھوکہ دیا ہوا شخص ہے جس نے اپنے کو دھوکہ دیا۔ اپنے کو دھوکہ کیا دے رہا ہے؟ بلا وجہ کی باتیں کر رہا ہے، ایسی چیزیں سوچ رہا ہے جس کا وجود نہیں، ایسے کام کر رہا ہے جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ لوگ تو خوش ہو رہے ہیں، سیاست کرنا جو وغیرہ وغیرہ، آپ کو سب کو معلوم ہے کہ لوگوں کے خوش کرنے کے لیے وہ سارے کام کر رہا ہے، دراللہ کہ خدا ناراض ہو رہا ہے، دراللہ کہ اللہ کا رسول ناراض ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کو دھوکہ دیتے، تو دھوکہ دیے ہوئے لوگ ہیں، دھوکہ کھائے ہوئے لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ جنہوں نے اپنے نفس کو دھوکہ دیا۔ نفس ان سے کہہ رہا تھا، ضمیر ان سے کہہ رہا ہے سچ بولو، ضمیر ان سے کہہ رہا ہے کہ صحیح بولو، لیکن وہ اپنے ضمیر کی بات کو پیچھے کر کے اپنی شہرت کے لیے، مختصر سی دولت کے لیے، اور جسے کہتے ہیں کہ اوچھی شرارت کرنے کے لیے آگے آئے اور سمجھے کہ میں نے بڑا اچھا کام کر دیا ہے۔ ایسے لوگ دھوکے میں ہیں، ایسے سے دور رہیں۔ پھر فرمایا کہ والمغبوط من سلم لہ دینہ، مغبوط نکلا ہے غبطہ سے۔ غبطہ کہتے ہیں کسی پہ رش کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی نوحہ خان ہے اور وہ دیکھتا ہے کسی بڑے نوحہ خان کو، کہتا ہے یار میں اس طرح کا ہو جاتا ہے کاش۔ تو جس کی طرف جس کے جیسے ہونے کی جو خواہش کرتے ہیں نا، جیسے میں مثال کے طور پر اگر خواہش کروں کہ اے کاش مجھے خداوند عالم آیت اللہ وحید خراسانی اتنا علم دے دیتا، تو آیت اللہ وحید خراسانی کیا ہے؟ مغبوط ہیں، یعنی جن پہ رش کیا جائے، جن کے بڑا عجیب سا جملہ ہے یہ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ، یہ جملہ رسول اللہ کا جملہ ہے، جو غیروں سے نصیحت حاصل کرے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات کہی ہے، غیروں سے نصیحت حاصل کریں، یعنی اگر کوئی آپ کو آ کے نصیحت کرے، آپ کی کمیاں بتائے، اکیلے میں بتائے، جب بھی کسی کمیاں بتایا کریں تو اس کو اکیلے میں لے آگے تاکہ اس کی عزت و آبرو نہ جانے پائے۔ سعید ہے وہ شخص، سعادت مند ہے وہ شخص جو دوسروں کی ہوئی نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ بہت مشکل ہے آج کے دور میں، تو بہت مشکل ہے۔ ایک نصیحت کر دیے 10 سوال آ جائیں گے، ایسا کیوں کہا، ویسا کیوں کہا، یہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا۔ پردے پہ پڑھ دیے تو خاتون ناراض ہیں، نماز پہ پڑھ دیے تو مومنین ناراض ہیں، خمس پہ کچھ کہہ دیجئے تو جو نہیں دیتے وہ ایکسکیوز بنا رہے ہوتے ہیں۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کسی کی نصیحت کو قبول کرنا۔ لیکن مولا فرماتے ہیں وہ سعید ہو، یہ رسول اللہ کا قول ہے، جو سعید ہے، جو مولا کہتے ہیں، شاید نجر اللہ میں بھی دہرایا ہے، وہ شخص ہے جو غیروں کی نصیحت کو قبول کر لے۔ وَالشَّقِيُّ مَنْ أَنْخَضَعَ لِهَوَاهِ وَغُرُورِهِ، اللہ اکبر۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں بدبخت ترین وہ شخص ہے جو خواہشات نفس سے دھوکہ کھا جائے۔ خواہشات نفس ہم نے پچھلی بار بھی کہا تھا، بار بار کہتے ہیں، خواہشات نفس سے مراد وہ خواہشات جو آپ کو اللہ رسول سے دور کر دے، یا ناجائز خواہشات۔ مثال کے طور پر پیسہ خداوند عالم نے آپ کو دیا اور آپ کو بھرپور دیا، خدا نے نوازا، بجائے اس کے کہ اس پیسے سے اپنی آخرت سنوار لیں، غربا کی مدد کر دیں، اپنے خانوادے تک پہنچ جائیں، علماء تک پہنچ جائیں، کوئی دین کا کام کر لیں، اس کے بجائے آپ نے لا کے بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے گھر اور پتہ نہیں کیا کیا سجانے کے لیے دنیا بھر کا سامان لا کے رکھ لیا اور غریب کی مدد نہیں کی۔ آپ کے پاس تو آپ کے ڈرائنگ روم میں بہت مہنگا صوفہ پڑا ہوا ہے لاکھوں ڈالر کا، لیکن آپ کا اپنا بھائی، آپ کی اپنی بہن، آپ کے اپنے خاندان والے یا آپ کے ارد گرد رہنے والوں کے پاس کھانے کو بھی پیسہ نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے۔ پیسہ تو ملا آپ نے، لیکن یہ خواہشات نفس ہے۔ کیا صوفے پر بیٹھنے سے 1 لاکھ کا صوفہ لے کے اس صوفے پر بیٹھنے سے اہل بیت خوش ہو جائیں گے؟ لوگ امپریس ضرور ہو جائیں گے، لوگ ضرور کہیں گے بھائی کیا امیر آدمی ہے، کیا صوفہ لگایا ہوا ہے، کیا جھومر لگائے ہوئے ہیں، کیا پردے لگائے ہوئے ہیں، ان کے لیے آپ پیسے برباد کر رہے ہیں۔
تو یہ اپنے کو دھوکا دینا ہے, اپنے کو دھوکا دینا ہے. اللہ اکبر. شقی ترین شخص ہے وہ جو اپنے کو دھوکا دے رہا ہے. انخدا لہواہ, اپنے خواہشات نفس سے, انخدا کے معنی دھوکا کھا رہا ہے. وہ غرور ہی, اور اس غرور میں, غرور کے معنی بھی دھوکے کے ہیں, اسی غرور میں ہے. میرے پاس تو بہت بڑا مکان ہے, میرے پاس تو 5,000 اسکوائر فٹ کا مکان ہے, اور یہ ہے وہ ہے, ٹھیک ہے, میں نہیں کر رہا ہوں کہ آپ حرام طریقے سے لائیں, لیکن اس میں جو آپ نے چیزیں لگائی ہیں, جو آپ نے ڈیکوریٹ کیا ہے اندر میں, جو لاکھوں ڈالر خرچہ کیا ہے, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم نے پیسہ تو خرچہ کر دیا, لیکن ہمارے اوپر ذمہ داری کتنی تھی, شرعی ذمہ داری کتنی تھی؟ ہمارے گھر میں بھائی بہن نہیں ہے تو ٹھیک ہے, آپ کہیں گے نہیں قبلہ سب تو تھا, سب کے پاس ویل سیٹل تھے سب, پھر غریب ہیں, غربا ہیں, شہداء کی خانوادے ہیں, ختم تھوڑی ہو جائے گی ذمہ داری آپ کی. بہت سے علماء ہیں, بہت سے کام کرنے والے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے, ان تک پہنچیں گے. یقیناً آپ نے جائز طریقے سے کام کیا ہے, آپ بہت اچھی گاڑی لائیں, بہت اچھا گھر لیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, بٹ ایک بار یہ سوچیں کہ آیا ہمیں مہنگی گاڑی رکھنے سے, بڑا گھر کرنے سے, فلاں کرنے سے, یہ کرنے سے, وہ کرنے سے خدا راضی ہوگا؟ اگر ہم پہ ذمہ داری ہے کہ نہیں ہوگا؟ اگر آپ کی ساری ذمہ داریاں چکتا کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے کبھی منع نہیں کیا آپ کو اچھی زندگی بسر کرنے سے, لیکن اسراف, حد سے تجاوز کرنا, یہ نفس کو دھوکا دے. مراد ہماری یہاں پر حد سے تجاوز کرنا ہے. کینیڈا میں رہنا ہے, اچھا گھر چاہیے, کم سے کم اگر فیملی بڑے 2 گاڑیاں چاہیے, مثال کے پیسے چاہیے کھانے, وہ اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. گاڑی 2 گاڑی کی ضرورت ہے, 10 گاڑیاں خرید کے رکھ لیں, اور اس کی آپ انشورنس $1,000 پیمنٹ کریں, اس کی انسٹالمنٹ $1,000 پیمنٹ کریں, اس کو کچھ کرنا نہیں ہے, خالی نام و نمود کی رکھا ہوا ہے. جبکہ اگر یہ پیسہ آپ اگر کسی غریب کو دے دیں تو شادی ہو جائے, کسی کو دے دیں تو پیسہ وہ ایجوکیشن حاصل کر لے, صرف اس سے کہ میرا نام ہوگا, مجھے بڑا آدمی سمجھا جائے گا. یہ دھوکا ہے. ضرورت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا, میں ضرورت زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں. دھوکا, دھوکا کیا ہے کہ لوگ ہمیں بڑا آدمی سمجھیں. مولا کہتے ہیں شقی ترین شخص, بدبخت ترین شخص, بد نصیب ترین شخص وہ ہے جس کو اس کی خواہشات نے اسے دھوکا دیا ہو. اذان محترم مولا کے قول پر ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے, جہاں تک ہو سکے ممکن ہو اپنی آخرت کو سنواریں, مرنے کے بعد کا اہتمام کریں. کسی کی مدد کر دیں گے نا, کسی بیٹی کی شادی کروا دیں گے نا کسی یتیم بچی کی, تو آپ کو یقین ہے کہ کتنا خداوند آپ کو نوازے گا. دین کا کوئی کام کرنے میں مدد کر دیں گے نا, آپ کو پتہ ہے خداوند عالم کتنا آپ کو نوازے گا. وہاں کا حساب کتاب رکھیں. بقول ہمارے استاد کے کہ $1 کروڑ کے, ملینز آف ڈالر کے بیٹ پر سو جاؤ, موت آ گئی تو بیٹ کے ساتھ قبر میں نہیں جاؤ گے, یہ کروڑوں کا بیٹ تمہارے پاس ہی رہ جائے گا. تمہیں ایک مارکین کے معمولی سے کفن میں باندھ کر زمین میں ڈال دیا جائے گا. اس وقت تمہیں احساس ہو یہ کروڑوں روپے میں نے اللہ کی راہ میں بانٹا ہوتا, اللہ کی راہ میں دیا ہوتا, تو آج ہماری قبر میں اہل بیت ہماری تعریف کر رہے ہوتے اور ہمیں نوازتے ہوتے. آپ حضرات اپنا موٹ کر لیں زوم پلیز. پھر فرمایا جعفر بھائی اپنا کیمرہ میوٹ کر لیں. وَعَلَمْ أَنَّ يَسِيرَ الرِّيَا شِرْكٌ. بس آخری وَعَلَمُ, توجہ کریں جان محترم, یہ بڑا عظیم خطبہ ہے, اور ہمیں اور آپ کو آج کے دور میں جہاں پہ ہر طریقے سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش ہے, ہر طریقے سے ہم پریشان حال ہیں, ایسے موقع پر ہمیں مولا کی ان باتوں پر بہت غور کرنا چاہیے. فرمایا وَعَلَمُ, یاد رکھو, جان لو, أَنَّ يَسِيرَ الرِّيَا شِرْكٌ. ریا, ریاکاری, ریا سے مراد ریاکاری, دکھاوا, اپنے کو ایکسپوز کرنا. کہتے ہیں نا کہ اپنے کو بڑا دکھا رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ شرک ہے, ایک طرح کا شرک ہے. اللہ اکبر. اور شرک کبھی معاف نہیں ہوگا. ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے, شرک معاف نہیں ہو سکتا ہے. بڑا عجیب جملہ کہہ دیا ہے, بڑا سخت جملہ ہے ہمارے لحاظ سے. ریاکاری کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں, تو آپ نے اللہ کے اس کام میں کسی کو شریک کر لیا.
अपने नफ्स को शरीक कर ले। मैं अगर ये मिसाल के तौर पर मजलिस करूंगा और इतना बड़ा हिस्सा बांटूंगा तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, क्या कहना साहब, क्या हिस्सा बांटा है। आप अपने नफ्स के लिए मजलिस कर रहे हैं। ये इमाम हुसैन की मोहब्बत के साथ अपना नफ्स शामिल हो गया, ये शिरक हो गया, शरीक हो गया नफ्स। या हम नमाज पढ़ेंगे दिखा के तो लोग हमें बड़ा नमाजी कहेंगे, ये अल्लाह के साथ, अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहे, अपने नफ्स का, आपका नफ्स आपके इसमें शिरक कर गया। लिहाजा बचें, अल्लाह के लिए काम करें। फिर फरमाया व मुजालसत अहलिल हवा मनसातुल लिल ईमान। यहाँ मना कर रहे हैं मौलाए कायनात, किनके साथ न बैठें, किसके साथ, जो अहले हवा हैं, यानी दुनिया परस्त हैं, ख्वाहिशात लंबी लंबी हैं। अरे क्या कर रहे हो, छोटे से घर में रह रहे हो, खत्म करो। हाँ चलो बड़ा घर लो, मेरा घर देखो यहाँ पर पड़ा हुआ, अरे कहीं से कर लो, 2 कमरे में रह रहे हो, क्या जरूरत है, जबकि उसे जरूरत नहीं है। अरे कुछ गाड़ी अच्छी खरीदो, कुछ करो ऐसा। वो बेचारा कह रहा नहीं भाई, मैं, मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरे पास गाड़ी मामूली ठीक है, अपनी अपनी जिंदगी नहीं, वो चढ़ा रहा है। जब भी बैठेंगे तो सिवाय दुनियादारी के, सिवाय दुनिया की बातों के, सिवाय आपके जहन में दुनिया की मोहब्बत भरने के कोई काम नहीं करेगा। जब बैठेंगे गाड़ी ले लो, घर ले लो, ये कर लो, वो कर लो। मौला फरमाते हैं मुजालसत अहलिल हवा, ख्वाहिशात की बात करने वाले, अल्लाह रसूल से दूर करने वाली बात करने वाले के दरमियान में बैठने से क्या होगा, मुजालसा यानी उनके साथ बैठना, अहलिल हवा ख्वाहिशात वाले लोग, दुनिया वाले लोग, हमें देखो ये है वो है हमारे पास, तुम्हारे पास क्या है, अरे भाई मैं मदद करता हूँ यतीमों की, अरे भाई मेरा पैसा मुझे, तुम मुझसे ज्यादा पैसे कमाते हो, तुम अपनी जिंदगी देखो, न तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी है, न तुम्हारा बड़ा मकान है, न तुम्हारे पास, अरे भाई मैं कमाता आपसे ज्यादा हूँ लेकिन हम पीछे खर्चा भी करते। आपने कहा यार सही तो कह रहा, हम अपनी लाइफ नहीं देख रहे हैं, दूसरों की लाइफ देख रहे हैं। ये अहले हवा लोग हैं जो आपको बहका रहे हैं। इनके साथ अगर आप बैठेंगे तो क्या होगा, मनसातुन लिल ईमान, ईमान भूल जाएंगे, ईमान खत्म हो जाएगा। वो जो आप काम कर रहे हैं ना, वो जो आप अल्लाह की राह में कार्य खैर कर रहे हैं ना, छिप के मदद कर रहे हैं लोगों की, और बता नहीं रहे हैं, अपनी जिंदगी को बहुत ही मुख्तसर सी की हुई है, बहुत ही नॉर्मल वे पे जिंदगी, जबकि आपके पास पैसा है, खुदा ने आपको पैसे दिए हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी क्या कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल वे पे जी रहे हैं, एक इज्जत सफेद पोशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, और सारा पैसा कहाँ लगा रहे हैं, लोगों के कार्य खैर में, लोगों की मदद में। बीवियां भी कभी कभी कह देती हैं कि भाई वो तो बस बांटते ही रहते हैं, वो तो कभी इधर बांट देते, कभी कुछ करते नहीं है। उनको भी चाहिए कि इस तरह की गुफ्तगू ना करें, मौला इससे मना कर रहे हैं इस खुतबे में। मजालसतो अहलिल हवा, अहले हवा, इन इस तरह की ख्वाहिशात रख, तमन्नाएं रख, दूर दूर बड़ी बड़ी बातें करने वालों के दरमियान क्या होगा, मनसातुन लिल ईमान, मनसा के माने होते हैं भूल जाने के, दूर हो जाने के, ईमान आपके दिल से खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और क्या है, वह महजरतुन लिश्शैतान, और शैतान के बैठने की जगह है। यानी इन लोगों को खुदावंद आलम मौलाए कायनात ने छिपे लफ्जों में शैतान कहा है, क्या आप अंदाजा लगाएं। अगर लोगों के दिल में अगर खिलाफत का, अहले हवा कौन लोग हैं, हजरत अली के ऊपर बैत करने के बावजूद गदीर में लालच आई कि नहीं खिलाफत की, अहले हवा ये लोग। अहले हवा कौन लोग हैं, सहाबी का बेटा होके हुसैन के कत्ल पे राजी हो गया, क्यों, हमें जायदाद मिलेगी, हमें इख्तिदार मिलेगा, हमें दौलत मिलेगी, ये अहले हवा है। हजरत अली का साथ छोड़ के चले गए, मौला को सलाम तक नहीं करते थे। बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने जख्मी होने के बावजूद मदीने वालों से कहा खड़े हो जाओ, लेकिन सब ओहदेदार थे, सबके पास मिनिस्ट्री थी, सबके पास ओहदा था, नहीं खड़े। ये अहले हवा हैं जो ईमान को भूल गए थे। ऐसे लोग अगर आज दुनिया में पाए जाते हैं, उनसे बचें, ये मौला कायनात फरमा रहे हैं। महजरतुन लिश्शैतान, ये शैतान की, जिसे कहते हैं कि पनाहगाह है, शैतान के हाजिर होने की जगह, शैतान है सारे के सारे, एक हिसाब से इसका अगर तर्जुमा है तो शैतान है। फिर इसी के ज़ैल में
ایک وسائل شیعہ کی حدیث ہے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ چونکہ آج مصائب بھی ہے، نوحہ بھی ہے، تو میں مختصر کروں گا، اور جو جملے بچیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں، اس خطبے میں، اگلے خطبے میں انکلوڈ کر دیں گے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 1 باب نمبر 11 اور حدیث نمبر 4۔ وسائل الشیعہ کی جلد 1 باب نمبر 11 اور حدیث نمبر 4 میں فرماتے ہیں، رسول اللہ سے حدیث ہے، جو بھی جہاں ہے اسے بہت غور سے سنیں، جو بھی دیکھ رہے ہیں بہت غور سے سنیں۔ فرماتے ہیں جو آج کے زمانے کی بات کی ہے، اور ہمیں اور آپ کو آج کے دور میں کسی کے جملوں سے، کسی کی بہت میٹھی میٹھی باتوں سے میں نہیں آنا چاہیے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے اگر چاہتے ہیں تو ان سے بچیں، خرافاتیوں سے، فسادیوں سے، فتنہ کرنے والوں سے، چغل خوری کرنے والوں سے، ادھر ادھر کی بات کرنے والوں سے کبھی بھی بیٹھ جائیں تو اللہ رسول کی بات ہی نہیں کرے گا، یہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، آپ کو پریشان کرے گا کہ یار میں کہاں ہوں۔ ایسے لوگوں سے بچیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو اللہ رسول سے قریب کر رہے ہیں، جو آپ کے دل میں محبت ڈالیں، جو آپ کو کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، اگر میں بیمار ہوں کوئی بات نہیں، مر گیا تو حضرت علی ہے نا ہمارے ساتھ، موت تو آنی ہے، اگر میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کم ہے، کوئی بات نہیں ہے، جب بھی بات کرتے ہیں بندہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، ہمیں مورل سپورٹ دیتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ چونکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں سیاتی علی الناس زمان، ایک ایسا زمانہ آئے گا تخبث فیہ سرائرہم، کہ لوگوں کے دل، سرائر سے مراد اندر پوشیدہ، لوگوں کے دل اور جو سینے میں خباثت بھری ہوگی، تخبثو، خبیث ہوں گے، خبیث مراد برائی، نیگیٹیوٹی، حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، فساد، ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل اس طرح کی چیزوں سے بھرے ہوں گے۔ وَتَحْسُنُ فِيهِ عَلَانِيُهُمْ، اللہ اکبر، لیکن ان کا ظاہر بہت اچھا ہوگا، بڑے با اخلاق ہوں گے، بڑے پڑھے لکھے ہوں گے، تحسنو، اچھے ہوں گے، بہت اچھے دکھ رہے ہوں گے، فِيهِ عَلَانِيَتُهُمْ، یہ لوگ ظاہری طور سے بہت اچھے ہوں گے لیکن اندر سے بہت گندے ہوں گے، خبیث ہوں گے۔ تمام فی دنیا، جو بھی کام کریں گے وہ دنیا کے لیے کریں گے، دنیا میں میرا نام ہو۔ لا یریدون بہ ما عند ربہم، جو بھی کام کریں گے اپنے خدا کے لیے نہیں کریں گے، اپنے لیے کریں گے، میری شہرت ہو، میرا نام ہو۔ آج جو ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں، اگر خدا کا خوف ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہوتا تو اتنی بے دینی نہیں آتی۔ پھر فرمایا یکون دینہم ریاء، ان کا دین دکھاوا ہوگا، کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، اس کی سخت مخالفت کی ہے رسول اللہ نے، ان کا دین دکھاوا ہوگا، ان کا دین ریاکاری ہوگی۔ لا یخالطہم خوف، انہیں خوف خدا نہیں ہوگا، اللہ اکبر۔ یعومہم، انہیں خوف خدا نہیں ہوگا۔ 4 چیزیں بتائی ہیں مولانا رسول اللہ نے، ایسے زمانہ جن کے دل بہت خبیث ہوں گے لیکن ظاہر بہت اچھا ہوگا، دنیا کے لیے کام کریں گے، دنیا، کمپنی بنائیں گے، عبادت گاہوں کو کمپنی بنائیں گے اپنی، کہ ہمارا نام ہو، ہماری شہرت ہو، اس میں خدا رسول کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہوگی۔ جو بھی کریں گے لا ما عند ربہم، رب کے لیے نہیں کریں گے، اپنے لیے کریں گے، اپنا نام ہو، اپنے لوگ ہوں، اپنی چیزیں ہوں، ان کا دین ریاکاری ہوگی، خوف خدا ختم ہو چکا ہوگا۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا، یعمہم اللہ بعقاب، اللہ انہیں ایک ایسی مصیبت میں مبتلا کرے گا، ڈالے گا۔ کیسی مصیبت؟ فیدعونہم دعاء الغریق، ان کی مثال ایسی ہوگی کہ ڈوبنے والا فریاد کر رہا ہو، فلا یستجیب لہم، اور اسے کوئی مدد نہ کرتا ہو، یعنی آپ کی دعا قبول نہیں ہونی ہے، آپ دعا کر کر کے تھک جائیں گے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے ان کی مثال ایسے ہوگی کہ ایک ڈوبنے والا، دعا الغریق، ڈوبنے والا دعا کر رہا ہے، فلا یستجیب لہم، اور اس کو کوئی
بچانے والا دعا کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کبھی کوئی ڈوب رہا ہو دریا میں، آپ کنارے پر کھڑے ہیں، جا نہیں سکتے ہو، فریاد کر کر کے نہیں جا سکتے، اس سچویشن میں لا کے خداوند عالم کھڑا کر دے گا۔ اگر اس طرح کا ماحول پیدا ہوتا ہے، پھر آپ لاکھ دعا کرتے رہیں کہ مصیبت ختم ہو جائے، برکت ختم ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اسی بات کو مولا کائنات نے اس میں فرمایا ہے کہ اگر آپ نہیں سدھریں گے، آپ اللہ رسول کی طرف نہیں آئیں گے، تو آپ کے ساتھ کیا حشر ہونا ہے وہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں آپ کو اگلے درس میں بتائیں گے۔ اور یہ مولا کائنات کا درد ہے عزیزو۔ آپ دیکھیں مدینہ کس طرح کا تھا، میں کیا کہوں، مدینہ عجیب و غریب کیفیت سے گزرا ہے۔ ممکن ہے اگر مدینے کے لوگوں میں اللہ رسول کا خوف ہوتا، ان کے دل پاک ہوتے، ان کے دل میں خباثت نہ ہوتی، ممکن ہے کہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آگ و لکڑیاں جمع ہو جائیں اور شہزادی کہیں کہ تم کیوں آئے ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس گھر میں حسنین رہتے؟ کہنے لگا نہیں، آپ ابو الحسن کو نکال دیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے گھر میں کون ہے۔ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے منع کیا، اللہ اکبر، کہے آپ نہیں نکالیں گے، ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ کہا تم در توڑ دو گے؟ وہ در جس پہ رسول اللہ سلام کرتے تھے، اگر یہ اندر میں خبائث نہ ہوتا یا ایسی حرکت کرتے؟ اور اس کے بعد کہا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پھر شہزادی سلام اللہ علیہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ جب دروازے کو یہ پیٹنے لگے، دروازے کو دھکا دینے لگے، تو شہزادی اللہ اکبر دروازے سے پش لگا کے کھڑی ہو گئی کہ دروازہ گرنے نہ پائے۔ لیکن سامنے سے دروازے کو یوں اتنا دھکا دیا گیا کہ دروازے کے سامنے، بعض روایت میں کہ دیوار تھی، شہزادی دروازے کے ساتھ دیوار سے ٹکرائی ہیں، اور اس سچویشن میں دروازہ آپ کے پہلو میں گرتا ہے، شہزادی کا پہلو شکستہ ہوتا ہے، اور آپ کا بچہ جناب محسن شہید ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو غم تھا، یہ جو درد تھا، یہ مولائے کائنات کو اتنا تھا، بس دو جملے اور کہہ دوں گا، مجھے مصائب نہیں پڑھا جاتا بہت، اتنا درد تھا کہ 25 سال کے بعد، اس واقعے کے 25-26 سال کے بعد، کسی نے سوال کیا تھا کہ ایک مرد پر سب سے مصیبت کا وقت کیا پڑتا ہے؟ تو مولا نے یہی کہا تھا کہ اس کی بیوی گھر میں ہو اور اس پر اس کے پہلو شکستہ کر دیے جائیں، اس پر لوگوں کا ہاتھ اٹھ جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مولا کائنات جب بھی شہزادی کو یاد کرتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ یقیناً حکیم وقت تھے، انہیں اندازہ تھا کہ زہرا کو کتنی تکلیف تھی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں جب شہزادی کو غسل دیا جا رہا تھا، اللہ اکبر، سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے مولا کو اتنا کبھی روتے ہوئے نہ دیکھا، لیکن رونے کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ ہم نے باہر سے سن لیا۔ بس عزیزو کہتے ہیں کہ جب مولا واپس آئے تو میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے فاتح خیبر، اے صابر، آپ آخر اتنا کیوں رو رہے تھے آواز بلند کر کے؟ تو فرمایا سلمان، زہرا کی پسلیاں شکستہ تھیں، زہرا نے اپنی تکلیف کا احساس نہیں دکھایا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ جزاک اللہ قبلہ۔ میں اس کے ساتھ ہی علی زیدی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ نہا پیش کریں۔ مومنین اکرام، یہ درس نہج البلاغہ کا سلسلہ جاری ہے جو کہ ہر اتوار کو پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے خطاب فرمائے تھے قبلہ کعبہ سلطان خطابت مولانا امام حیدر زیدی صاحب، اس مجلس سے خطاب فرمائے تھے، اس کے ساتھ درس نہج البلاغہ کے ساتھ، اس کے فضائل کے ساتھ، اس کی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے آپ پیش کریں۔
جناب علی زیدی. یا زہرا 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 ماں درد و جہان فاطمہ جان دل بد و بستی محبان دو ہستی ماں درد و جہان فاطمہ جان دل بد و بستی محبان دو ہستی محبان دو ہستی یا زہرا 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 امید شفا وز تو اے فاطمہ زہرا خاتون جنا وارث تطہیر سراپا اشراف نساء عکس نبی عکس خدا جا میزان وفا روح دعا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا ماں درد و جہان فاطمہ جان دل بد و بستی محبان دو ہستی محبان دو ہستی یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا افتاد در خانہ تورا پہلو شکستہ امت نے تیرا حق نہ دیا فاطمہ زہرا محسن کی شہادت کا سبب بن گئی دنیا ورثہ ہے تیرا اشک ازا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا ماں درد و جہان فاطمہ جان دل بد و بستی محبان دو ہستی محبان دو ہستی یا زہرا 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 اے اشک فشاں باد نبی بنت پیمبر تھا سوگ میں بابا کے عزا خانہ تیرا گھر روتے تھے تیرے ساتھ علی سرور و شبر اے خستہ جگر محو بکا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا ماں درد و جہان فاطمہ جان دل بد و بستی محبان دو ہستی محبان دو ہستی یا زہرا 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 در کرب و بلا تشنہ لبی تیرے پسر کی تاراج ہوئی کس طرح زہرا تیرے گھر کی بے گور و کفن لاش رہی نور نظر کی عالم و خدا سوگ میں تھا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا ماں درد و جہان فاطمہ جان دل بد و بستی محبان دو ہستی محبان دو ہستی یا زہرا 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 بچوں پہ تیرے فوج ستمگار کی یلغار زنجیر بقفتوں پہ گراں عابد بیمار دربار علم قید ستم دختر غمخوار آدھا کے ستم کنبہ تیرا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا ماں درد و جہان فاطمہ جان دل بد و بستی محبان دو ہستی محبان دو ہستی یا زہرا یا زہرا یا زہرا
یا زہرا، اے سرور و ریحان سرے مجلس شبیر، جب فاطمہ ہوتی ہے دل افگار و گلوگیر، منظر وہ کہاں تک کوئی کر سکتا ہے تحریر، روتا ہے قلم لکھ کے صدا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، مادر دو جہان فاطمہ جان دل بدو بستی، محبان دو ہستی، محبان دو ہستی، یا زہرا، 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 یا زہرا۔ جزاک اللہ علی زیدی صاحب، آپ پرسہ پیش کر رہے تھے بی بی کی بات. ہم دعا گو ہیں کہ بی بی آپ کا یہ نوحہ پڑھا ہوا نوحہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. درس نہج البلاغہ گروپ کی جانب سے یہ درس نہج البلاغہ کا پروگرام منعقد کیا جاتا ہے ہر اتوار کو. قبلہ کعبہ محترم سلطان خطابت قبلہ مولانا امام حیدر زیدی صاحب ہر اتوار کو اس درس دیتے ہیں نہج البلاغہ پر، اور ظاہر ہے کہ یہ پروگرام جاری ساری ہے. ہماری بہن انم نقوی کی وساطت سے انہوں نے بہت محنت کے ساتھ اس پروگرام کو پچھلے سال سے اور ابھی تک اس کو جاری ساری رکھا ہوا ہے، بڑی محنت کرتی ہیں. آج کیونکہ یہ ایام فاطمہ ہے، بی بی کی شہادت کے دن ہیں، تو اس لیے اس کو مجلس میں اس پروگرام کو سلسلے کو مجلس کی طرف لے کر گئے ہیں، اور بی بی کے مصائب بھی قبلہ نے بیان کیے، اور ابھی علی زیدی صاحب نوحہ پیش کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی میں علیان علی شان سے، جو کہ ہمارے ٹورنٹو کے انتہائی معروف نواخواں ہیں دونوں بھائی، ان سے میں گزارش کروں گا کہ نوحہ پیش علیان علی شان. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، محبت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ادا ہے، زہرا لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ادا ہے، زہرا تیری لحد پر چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے، چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ادا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ادا ہے، زہرا تیری لحد پر تیروں بھری کباتی اور خون بھری داتی، تیروں بھری کباتی اور خون بھری داتی اور خون بھری داتی، جو شام سے بچا تھا زینب نے رکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ادا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ادا ہے، زہرا تیری لحد پر زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے، زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے، ہر لاش بے کفن سے، عابد نے جو سنبھالا وہ آنسو
پڑھا ہے زہرا تیری لحد پہ غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ ردا ہے زہرا تیری لحد پہ غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ ردا ہے زہرا تیری لحد پہ کیا یہ دلیل کم ہے اس کی کمر میں غم ہے کیا یہ دلیل کم ہے اس کی کمر میں غم ہے اس کی کمر میں غم ہے کئی بار آسمان نے سجدہ ادا کیا ہے زہرا تیری لحد پہ غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ ردا ہے زہرا تیری لحد پہ غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ ردا ہے زہرا تیری لحد پہ سن کر ہوا بھی روئی خود کہے بلا بھی روئی سن کہے ہوا بھی روئی خود کہے بلا بھی روئی خود کہے بلا بھی روئی خاک رہے نجف میں جو میں سیاہ پڑھا ہے زہرا تیری لحد پہ غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ ردا ہے زہرا تیری لحد پہ چند پتھروں نے مل کر محروم مالک دیا ہے چند پتھروں نے مل کر محروم مالک دیا ہے زہرا تیری لحد پہ غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ ردا ہے زہرا تیری لحد پہ یا حسین یا حسین بہت شکریہ جزاک اللہ علیان علی شان مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں ماشاءاللہ سے بہت خدمت زداری آپ لوگ کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ نوحہ خوانی کرتے ہیں مولا آپ کے والدین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں مومنین اکرام قائم ٹی وی پر براہ راست درس نہج البلاغہ نشر کیا جا رہا ہے آپ براہ راست ٹی وی کا ٹرن آن کر کے بھی آپ شامل ثواب ہو سکتے ہیں ہر اتوار کو دن کو 1 بجے ٹورنٹو کے ٹائم کے مطابق پاکستان کے ٹائم کے مطابق 11 بجے رات کو انڈیا کے ٹائم کے مطابق 11:30 بجے رات کو اسی طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہوئے آپ آسٹریلیا اور دیگر ممالک میں بھی اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے براہ راست اور یہ درس نہج البلاغہ گروپ کی جانب سے اس کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف لوگ زوم پر بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل رہتے ہیں اور اس پروگرام میں خطاب فرماتے ہیں قبلہ کعبہ سلطان خطاب مولانا امام حیدر زیدی صاحب انتہائی قیمتی وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں ظاہر ہے کہ خطیب ہیں مولانا بھی ہیں عالم دین بھی ہیں اور ان کی مصروفیات بہت زیادہ رہتی ہیں ہم ان کے انتہائی متشکر ہیں درس نہج البلاغہ گروپ کی جانب سے کہ وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں اور ہم مستفید کرتے ہیں نہج البلاغہ کے ایک ایک صفحے کو کھول کر ایک ایک درس کو ایک ایک خطبے کو بیان کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کو تاریخ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں آج کیونکہ ایام فاطمہ کے سلسلے میں ظاہر کے مجلس بھی منعقد کی گئی قبلہ نے مسائب پیش کیے اور علی زیدی نے اور علیان علی شان نے نوحہ پیش کیا یہاں پر یہ سلسلہ اپنے مرحلہ اختتام کو پہنچتا ہے لیکن قبلہ نے جیسا کہ ان کا حکم تھا کہ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ نوحے کے بعد کچھ لوگ سوال کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی اگر مختصر آپ لوگ سوال کریں تو بہتر رہے گا کیونکہ ہمیں وقت پر پروگرام کے اختتام پر پہنچانا ہے جی بہن انم نقوی صاحبہ کی طرف ہم چلتے ہیں اب سسٹر اگر آپ کی طرف کوئی سوالات ہیں تو وہ قبلہ سے پوچھوا سکتے ہیں السلام علیکم تمام مومنین و مومنات کو ہم چیٹ گروپ کی طرف چلتے ہیں کچھ 1-2 سوالات آئے ہوئے ہیں لوگوں کے ایک سوال ہے اگر صلاح رحمی کے
تو ان سے کیسے بچیں؟ جیسا کہ مولانا نے خطاب میں کہا کہ ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اگر رشتوں میں ایسے لوگ ہوں تو کیسے بچیں ان سے رابطہ بس مختصر رکھیں، سلام دعا تک، ان سے وہ اس طرح گفتگو نہ کریں، اس طرح سے بچ سکتے ہیں آپ۔ سلام دعا بہت لوگ ہوتے ہیں جن سے سلام دعا کرنا ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھک لگانا جس کو کہتے ہیں، گپ شپ کرنا جو ہے وہ کم کر دیں، تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس ٹاپک پہ بات ہی نہ کریں، اس طرح مینیج کیا جا سکتا ہے جی، یا ان کی اصلاح کریں کہ بھائی آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ جزاک اللہ مولانا صاحب۔ ایک اور سوال آیا تھا پچھلی دفعہ، ہم لوگ رہ گئے تھے کرنے سے، کیونکہ 7 آیات ایک وقت میں سے کیا مطلب ہے؟ کتنے ٹائم کے بعد پھر دوبارہ 7 آیات سن کے پڑھ سکتے ہیں؟ ایک وقت میں 7 آیت سے زیادہ نہیں مطلب اس کو دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، سننے کو کتنا بھی سن لیں، اگر آپ نجاست کی حالت میں ہیں، خواتین کے لیے جی۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور سوال ہے، اگر قطع رحمی ہو رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر سامنے والے سے قطع رحمی ہو رہی ہے تو آپ نہ کریں نا، جیسے مثال کے طور پر قطع رحمی کا مطلب جیسے کہتے ہیں کہ اپنے نفس کی بے حرمتی نہیں ہے، یعنی ایک آپ کا سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، اور وہ آپ کو سلام دعا نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ انہیں سلام لکھ دیں، وہ جواب دیں نہ دیں یہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ نے سلام لکھ دیا تو آپ کا صلہ رحم جسے کہتے ہیں کہ وہ حق ادا ہو گیا۔ اس لیے کہ آنا جانا اگر رابطہ نہیں ہے اور آپ کے گھر پہ وہ نہیں بلانا چاہتے ہیں، یا آپ گئے تھے اور انہوں نے آپ کو گھر سے باہر کر دیا ہے، تو شریعت کہتی ہے گھر پہ نہ جائیں اس کے جب تک کہ وہ بلائیں نہیں، لیکن سلام لکھ دیں، سلام دعا کر لیں، رحمی جو ہے سلام دعا سے بھی باقی رہتی ہے جی۔ جزاک اللہ مولانا صاحب۔ اب جن کے ہینڈ ریز ہوئے ہیں ذوالفقار بھائی اور ایک شمیم، تو پلیز پہلے ذوالفقار بھائی آپ انمیوٹ کر کے سوال کر لیں۔ السلام علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی یہ بیان ہو رہا تھا کہ طالب اتنے کلوز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ قطع رحمی بھی ہوتی ہے، تو جیسے آپ نے بتایا ان سے سلام دعا کی حد تک رکھیں، لیکن اگر وہ پھر بھی چاہتے ہوں، ان کی طرف سے یہ ہو کہ وہ ملنا جلنا ہر وقت کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور سلام دعا رہے اور فون پہ قائم رہیں وہ رابطے کے اندر، اور ہم اپنی طرف سے چاہ رہے ہیں اور ان سے زیادہ رابطہ رکھنا مناسب نہیں ہے، رشتوں پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا اور آپ کہیں گے؟ ڈپینڈ آن سچویشن ہے، بیچ میں آپ مطلب گفتگو کریں، جیسے آپ اپنے گھر کی گفتگو کریں، فیملی گفتگو کریں، دنیا کی گفتگو نہ کریں جس گفتگو سے آپ کو اللہ رسول یا بہکنے کے یا جسے کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں وسواس آنے لگے، اس گفتگو سے بچیں، لیکن اس آدمی سے تو نہیں بچ سکتے نا جو آپ کا رشتہ دار ہے، تو بہتر یہ ہے کہ بیچ کا راستہ نکالیں، اس ٹاپک پہ نہ جس ٹاپک سے وہ اس طرح کی باتیں شروع کر دیں، بلکہ بہتر ہے کہ ان کی اصلاح کریں، خود ہی وہ بھاگ جائیں گے، اگر ان کو آپ کی بات خود ہی وہ چلے جائیں گے بھائی یہ تو ہمیشہ ہم سے بس نصیحت کی بات کرتا ہے، وہ تو سننا ہی نہیں چاہتے، جبھی تو اس نحس تک پہنچ گئے کہ رشتہ داری خراب ہونے تک نہیں حالات سننا چاہتے ہیں تو آپ نہ سنائیں انہیں، لیکن ان کی بھی نہ سنیں نا، ان کی بھی نہ سنیں، رشتہ خراب ہونا کوئی، اگر اللہ رسول راضی رہیں رشتہ تو بہت خراب ہوا ہے، کیا رسول اللہ کے رشتے خراب نہیں ہوئے ہیں؟ ان کا سگا چچا ان کے سامنے جنگ کر رہے تھے، جی تو رشتے پر نہ جائیں، رشتے سے اہم زیادہ خدا اور رسول اور اہل بیت کی رضایت ہے، یہ رشتے سے زیادہ بھاری ہے، صلہ رحم وہاں نہیں ہے جہاں آپ کا دین برباد ہو جائے، میں نے کہا نا کہ چلا گیا تو چلا گیا، سلام دعا تک رکھیں، لیکن اللہ رسول اور اہل بیت کو راضی رکھنا، کیا مولا نے فرمایا ہے کہ وہ ہماری نگاہ میں بہترین شخص ہے جو اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہو اور اللہ اپنے رب کی اطاعت کرتا ہو، یعنی بہترین اگر آپ کو مولا علی کی نگاہ میں بننا ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا، اس میں چاہے آپ کو رشتہ داری کی قربانی دینی پڑے، چاہے آپ کو برادری کی، چاہے آپ کا سوشل بائیکاٹ ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہیں پڑنا چاہیے، آپ ٹھیک ہوں، مولا کی نگاہ میں آپ ٹھیک ہوں، موت آنی ہے جانا ہے ان کی نگاہ میں، ہاں کوشش کریں کہ بیچ کا راستہ نکالیں، آپ ختم نہ کریں، دیکھیے آپ ختم نہ کریں، وہ سامنے والا ختم کر رہا ہے وہ ذمہ دار ہے، آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے،
ٹھیک ٹھیک. کہ صاحب ثروت ہے اگر کوئی شخص اور صلہ رحمی بھی اس کی جاری ہے لوگوں کے ساتھ، لیکن اگر وہ اپنے رہن سہن کو تھوڑا سا معاشرے کے حساب سے بہتر رکھنا چاہتا ہے اور بہتر رکھتا ہے تو لوگ اس کو ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے آپ کو کوئی مغرور ہو یا اس طرح کا ہو. تو اس میں کیا ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے، آپ کا نفس، آپ کی طبیعت، آپ کے اندر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں. دنیا کیا کہہ رہی ہے اس سے کوئی آپ کو لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کہ اتباع الہوا مجالستن، یعنی ان کے ساتھ بیٹھنا یا ان کی جو اتباع الہوا کرتے ہیں. اتباع الہوا کیا ہے، میں نے اس کو ایکسپلین کیا. ایک آدمی کی ضرورت ہے، ایک آدمی اپنے ایکسپوز کرنے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے دنیا کی چیزیں لاتا ہے. ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. لیکن آپ اگر اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، آپ اپنی حیثیت کے اعتبار، یہ تھوڑی ہے کہ آپ دوسروں کو تو پیسے بانٹ دیجئے اور آپ کے بیوی بچے اور جن کے واجب اخراجات ہیں وہ بھوکے مریں. یہ تھوڑی ہے. دوسروں کو تو آپ بانٹ رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ پھٹے کپڑے پہن کے اور معمولی چیزیں پہن کے چل رہے ہیں، جبکہ آپ کر سکتے ہیں. نہیں، پہلے اپنی ضرورت کو پورا کریں جو آپ کو ضرورت ہے، جس کو شریعت نے واجب کیا، اپنی فیملی کی، اپنے والدین کی جو واجب ہے. اس کے بعد اگر آپ کے پاس پیسہ بچتا ہے تو آپ کے پاس آپشن ہے، یا تو آپ بڑی بڑی قیمتی چیزیں گھر میں لا کے سجا لیجئے یا اس پیسے سے لوگوں کی مدد کر دیجئے. اگر آپ نے بڑی بڑی قیمتی چیزیں گھر میں لا کے سجا لی دکھانے کے لیے کہ لوگ آئیں گے تو مجھے امیر سمجھیں گے، یہ دھوکہ ہے. یہ نفس کو دھوکہ دینا ہے. بات سمجھ رہے میری آپ؟ جی جی بالکل کلیئر ہو گئی. ایک مثال کے طور پر، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں، آپ $20,000 کا سوٹ پہن سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا کہ 20,000 کا سوٹ کیوں پہنا تھا؟ تاکہ لوگ ہمیں امیر سمجھیں. بھائی کیا کہنا ہے، کیا سوٹ پہن کے بندہ آیا ہے 20,000 کا، اس کے لیے آپ کر رہے ہیں. یہ نفس کو دھوکہ دینا ہے. نہیں، 5,000 کا سوٹ میں پہنوں گا اور $15,000 جو میرے بچے گا میں اس کی لوگوں کی مدد کروں گا، لوگوں تک پہنچوں گا. یہ ہے نفس سے بات سمجھ گئے ہوں گے. جی جی بہت شکریہ. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ دیکھیے آج کل یہ بہت کتنا آ رہا ہے جو ہے توہین رسالت کے، لیکن اب جیسے کہ ابھی آپ نے بھی مجلس میں، اور یہ ہے فیکٹ ہے کہ جب جناب سیدہ کے ساتھ یہ حرکت کی گئی اور ان پر دروازہ گرایا گیا اور ان کو مارا گیا، تو کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑی توہین رسالت ہے. اذیت دیا ہے. ہاں تو یہ سے بڑا گناہ اذیت ہے. ہاں تو یہ، لیکن یہ کہ وہ ان کے بارے میں کوئی بھی کہیں بھی غیر مسلم بھی کہیں کچھ کہے تو ہر طرف سے شور یہ ہوتا ہے کہ توہین رسالت ہو گئی. جب رسول جو ہیں وہ قلم مانگ رہے ہیں، ان کو قلم نہیں دیا گیا، تو یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ وہ توہین رسالت ہے. تو یہ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیں سمجھانا چاہیے تھا نا، ہمارے علماء کو سمجھانا چاہیے تھا نا، ہماری قوم کو سمجھانا چاہیے دوسروں کو. لیکن ہم ڈر گئے. ہم نے کل ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہم ڈر گئے. یہ توہین رسالت سے بڑا جرم ہے. ایک ہوتا ہے توہین رسالت، ایک ہوتا ہے رسالت کو اذیت دینا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ پہلا فرق یہ کہ آپ نے دور سے کسی کو کہا ارے یہ تو چور ہے، بے ایمان ہے، ڈاکو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی توہین ہوئی. آپ نے جا کے اس کو مار دیا. آپ بتائیں کرائم بڑا کون سا ہے؟ مارنے والا. یہ تو توہین رسالت ہے. توہین رسالت اس کے سامنے چھوٹا جرم ہے. یہ توہین رسالت سے بڑا جرم ہے. آگ لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جی بس اتحاد کرو، آج یہاں پرچے کٹ جاتے ہیں. کل میرے پاس ایک پاکستان سے میں ایک پروگرام کر رہا تھا ٹی وی پر، ایلیبیٹ ٹی وی پر بھی، وہاں سے فون آیا. ہم نے کہا پرچی کٹتی تو چیلنج کریں کورٹ میں، چیلنج کریں کورٹ میں جا کے کہ بھئی ہم نے جو بات کہی ہے وہ ہم نے وہی کہا ہے جو اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اگر انہوں نے نام لے کے لکھا ہے تو ہم نام لے کے بیان کریں گے. یہ کمیاں ہماری رہی ہیں، ہمارے علماء کی رہی ہیں، جنہوں نے یہ میسج کنوے نہیں کیا کہ پہلا توہین رسالت کرنے والا کون تھا. سب سے پہلا شخص جس نے
कागज और कलम देने से इनकार किया रसूलुल्लाह को, सबसे पहले तौहीन रिसालत करने वाला वो शख्स है। जी सही। ये हमें और आपको अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए। और बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की जब मजालिस होती हैं, मैं यहाँ भी गुजारिश कर रहा हूँ, अगर ये प्रोग्राम जा रहा है लाइव, कि लोग क्या करते हैं, औरत का मकाम क्या है, बच्ची का क्या है, माँ का मर्तबा क्या, ये साल भर का टॉपिक है। अय्याम फातिमा में टॉपिक यह है कि बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर दरवाजा किस शख्स ने गिराया, उसका नाम लेके बताएं। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दरबार में करार दिया, उसका नाम लेके बताएं। क्यों नाम लें? इसलिए कि ये रिवायत अहले सुन्नत हजरात के बड़े उलमा ने नाम लेकर लिखा है। उन्होंने फला शख्स नहीं कहा है, उन्होंने नाम लिया है कि हजरत अबू बकर, ये कहा है कि नहीं कहा है, उन्होंने नाम लिया कि नहीं लिया है। बुखारी शरीफ में रिवायत है अब्दुर्रहमान इब्न औफ से ये बात कही कि बीबी ज़हरा के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, उन्होंने इकरार किया है गलती का। अगर बुखारी शरीफ में हजरत अबू बकर नाम नहीं लेते, हम उनका नाम लेके बताएं कि हजरत अबू बकर ने खिलाफत के कायल हैं, हम उनके वजह से कोई ऐसे जुमले न कहें कि उनको तकलीफ पहुंचे, ये बात अलग है। लेकिन जो हुआ है वो फैक्ट बयान करना अय्याम फातिमिया का सबसे बड़ा काम है। मतलब हम गुजारिश करते हैं इसी टॉपिक पे बात की जाए तो बेहतर है। मतलब यहाँ सवाल की बात नहीं करें, जब भी मजलिसें हों वहां की बात करें। सवाल तो आप कोई भी कर सकते हैं मजहबी। जी हेलो सलाम साहब, मेरे ख्याल से अब तमाम सवालात तो पूरे हो चुके हैं। अगर किसी का है तो प्लीज अनम्यूट कर लें। हेलो, ये एक चीज मुझे और पूछनी थी मौलाना साहब, ये जब हजरत मोहसिन की जो है ना वो तो पैदाइश नहीं हुई थी, तो फिर उनका नाम पहले से कैसे नाम के हजरत मोहसिन शहीद हुए? पहले से नाम रखा जा चुका था, ये नहीं जब पैदाइश होने से पहले? जी हाँ। अच्छा अच्छा, नाम डिसाइड हो चुका था। तो ये क्या ये कल्चर में था वहां पर ऐसा, या जैसे कि आजकल तो नहीं होता ना ये एक्चुअल क्या है कि आपका कल्चर नहीं था वहां पर। हजरत अली ने नाम पहले रख दिया था, बल्कि कहा भी है कि मेरा फर्जंद मोहसिन शहीद हुआ, खुद उन्होंने नाम दिया है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ बस ये कंफ्यूजन। जी बहन अनम नकवी साहिबा, बताइए आप कोई सवालात हैं चैट ग्रुप में, या आपके पास कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है तो उसको मौलाना साहब की तरफ फॉरवर्ड कर दें, वरना फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास सवालात तो कोई नहीं है, लेकिन मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जनाब इफ्तिखार भाई का, अली जैदी साहब का और अली शान एंड अलियान नकवी का। उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर हमारे साथ सलाम अर्ज किया और नौहा पढ़ा। और मौलाना साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि अपना छोटा सा कीमती वक्त निकाल के फिर से हमारे साथ हाजिर हुए और मसाइब भी बहुत अच्छे पढ़े और दर्स हमेशा की तरह बहुत अच्छा हुआ। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया बहन अनम नकवी साहिबा, ये आपकी ही काविशें हैं, आपकी मेहनत है कि इतना अच्छा प्रोग्राम आप लेकर चल रही हैं पिछले साल से अब तक, और सबको जमा करना, किबला से वक्त निकाल लेना, और ये आसान काम नहीं होता है क्योंकि अब मसरूफियात ज़िंदगी बहुत ज़्यादा है, उसमें अपना वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। हर आदमी अपनी अपनी जगह पर मसरूफ़ है। ये आपकी काविशें हैं और हम दुआ करते हैं कि मौला आपकी तौफीक़ात खैर में इजाफा फरमाए, आपके खानवादे को खुशियाँ देखनी नसीब हो, और इसी तरह से आप इस सिलसिले को लेकर चलते हैं ताकि तमाम मोमिन मोमिनात जहाँ जहाँ भी इससे मुस्तफ़ीद होते हैं उसका तमाम सवाब का एक हिस्सा लाजमी आप तक पहुँचता है, क्योंकि ये काविशें आपकी हैं और क़िबला के ज़ाहिर के हम मुतशक्किर हैं, और आपने वैसे ही शुक्रिया अदा कर दिया है कि वो इस सिलसिले को लेकर चल रहे हैं। मोमिनीन इकराम, मोहतरम जनाब सुल्तान खिताबत इमाम हैदर ज़ैदी साहब अभी खिताब फरमा रहे थे, और दर्स का सिलसिला उसी तरह से जारी रखा जैसा कि चलता है, और सवालात के जवाबात क़िबला अभी दे रहे थे।
آخر میں جس طرح سے ہمارا پروگرام چلتا ہے اور ہماری بہن انم نقوی صاحبہ کا بنایا ہوا فارمیٹ کے آخر میں ہم دعا کرواتے ہیں، تو ہم قبلہ سے گزارش کریں گے کہ تمام مومن مومنات کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد الہی بحق زہرا و بیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگارہ محمد وآل محمد کا واسطہ اس پروگرام کو قبول فرما، اس درس کو، اس ذکر کو، اس مجلس کو قبول فرما۔ پروردگارہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی مظلومی کے دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی معرفت اور ان کے رحم و کرم سے ہمیں محروم نہ فرما۔ پروردگارہ جن لوگوں نے نوحہ پڑھا، مرثیہ پڑھا، نوحہ خان، مرثیہ خان، شعراء، ذاکرین، علماء، خطبہ، مومنین مومنات، پروردگارہ سب کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں محفوظ فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کا واسطہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں بالخصوص ہمارے بہت ہی عزیز نوحہ خان جی ٹی اے کی مشہور شخصیت جناب شجاعت زیدی صاحب کی اہلیہ بہت مریض ہیں، پروردگارہ ان کی اہلیہ کو، دوسرے جو بھی بیمار ہیں، جو بھی یہاں پر موجود ہیں، جنہوں نے سوال کیا، جنہوں نے نوحہ پڑھا، مرثیہ پڑھا، افتخار صاحب کہ اگر خانوادے میں کوئی مریض ہے، انم نقوی صاحبہ کے خانوادے میں کوئی مریض ہیں، اور جو دو نوحہ خان تھے علی زیدی اور شایان اور آیان، ان کے خانوادے میں کوئی مریض ہے، پروردگار ان تمام مریضوں کو مولا حسین کے صدقے، بی بی زہرا کے صدقے میں صحت کامل عطا فرما۔ افتخار صاحب، انم نقوی صاحبہ اور جو دو حضرات نوحہ خان تھے، اور جن لوگوں نے سوال کیے ہیں، جن لوگوں نے ہم سے پوچھا ہے، ان کو، ان کی فیملی کو، تمام مومن مومنات کو، تمام انسانوں کو، تمام بی بی زہرا کے چاہنے والوں کو کووڈ-19 اور اس طرح کی وبا سے محفوظ فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری دعا کو قبول فرما، اس درس کو قبول فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ اس ذکر سے امام زمانہ کو راضی فرما۔ مولا کائنات کی گفتگو جو ہوتی ہے اس سے ہمیں اور تمام مومن مومنات کو سیکھنے اور اپنی خود کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شر سے اور شریروں سے نجات عطا فرما، فساد کرنے والوں سے، مفسدوں سے پروردگارہ نجات عطا فرما، ہماری اصلاح فرما۔ پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے افتخار صاحب کے تمام مرحومین کے لیے، انم نقوی صاحبہ کے تمام مرحومین کے لیے، اور قائم ٹی وی کے کارکنان اور جس سے کہتے ہیں کہ ہمارے بہت عزیز بھائی شہریار صاحب کے تمام مرحومین کے لیے، جن لوگوں نے نوحہ پڑھا، علی زیدی صاحب، آیان و شایان، ان کے تمام مرحومین کے لیے، جن لوگوں نے سوال کیا ان کے تمام مرحومین کے لیے، کل مومنین مومنات کے جو بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، شہداء ملت جعفریہ، علماء مراجع، تمام حضرات کے لیے، اور میرے والدین کے لیے، اور ہمارے تمام مرحومین کے لیے، اور ہماری اہلیہ کے تمام مرحومین کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے اصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ کا ثواب و طفیل محمد وآل محمد، جن کا نام لیا گیا، جن مرحومین کو ایصال فرمایا، پروردگار ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ آخر میں دعائے شفا کے لیے ایک نام میرے خیال سے شاید نکل گیا تھا، آغا ذوالفقار صاحب، جن کی بھی طبیعت خراب ہے، پروردگارہ مولا حسین کے صدقے میں تمام مریضوں ان کو بھی شفائے کامل عطا فرما۔ ہمارے پروگرام کے بہت اہم رکن ہیں اور ماشاءاللہ سوال بھی ہر موقع پر کرتے ہیں اور رونق بنے ہوئے ہیں۔ تمام حضرات کا میں شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ٹھیک 1 بجے ٹورنٹو کے ٹائم کے اعتبار سے پھر ملاقات ہوگی۔ پھر ہم چلتے ہیں اپنے افتخار صاحب کی طرف کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
बहुत शुक्रिया किबला, ये किबला दुआ करवा रहे थे और सूरह फातिहा तमाम मरहूमीन के सिलसिले में। मोमिन इकराम दर्स नहजुल बलागा ग्रुप की जानिब से सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। किबला मोहतरम सुल्तान खिताबत किबला मौलाना इमाम हैदर ज़ैदी साहब नहजुल बलागा के खुतबे से इक़्तिबास करते हुए तारीख के हवाले से और बहुत ही हमें मालूमात पहुँचाते हैं, एक एक वर्क को खोलते हैं और हमें मुस्तफ़ीद फरमाते हैं। मोमिन इकराम, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, आप लोग जहाँ बैठे हुए सुन रहे हैं, शामिल सवाब है। कायम टीवी पर ये बराह रास्त नशर किया जा रहा है। कायम टीवी की स्लाइड पर आप एक नंबर देख रहे होंगे, फ़ोन नंबर, आप वो नंबर नोट कर सकते हैं। और अगले इतवार को दौरान खुतबे के फ़ौरन बाद जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है, आप सवाल जवाब फ़ोन पे भी टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं और प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। ये प्रोग्राम का सिलसिला हमारी बहन जनाब अनब नकवी साहिबा ने शुरू किया था और दर्स नहजुल बलागा ग्रुप का उन्होंने इसका इनेकाद किया और ये प्रोग्राम चलता रहा है और चल रहा है, इंशाल्लाह चलता रहेगा। इसके साथ ही अगले इतवार को इंशाल्लाह 1 बजे टोरंटो के टाइम के मुताबिक, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 11 बजे रात को, हिंदुस्तान के टाइम के मुताबिक 11:30 बजे रात को इंशाल्लाह दर्स नहजुल बलागा के इस प्रोग्राम के साथ दोबारा शामिल प्रोग्राम होंगे और किबला सुल्तान खिताबत मौलाना इमाम हैदर ज़ैदी साहब इसी तरह से सिलसिले को लेकर चलेंगे। 30 मिनट खुतबा के दर्स, उसके बाद 30 मिनट सवाल जवाब का सिलसिला जो कि हमारी बहन अनम नकवी साहब चैट ग्रुप से और फोन कॉल के जरिए लेकर किबला तक पहुंचाते हैं। इजाजत दीजिए, अगले इतवार तक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज।